مرتضی صاحب سب سے پہلے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی جو کے پی کے میں صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے بتا دیجیے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے گورنر کے پی کے صاحب کی جو بات تھی اس کو کتنا آگے بڑھایا گیا؟ دیکھیں میں بحیثیت قانون کے طالب علم کے یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پارلیمنٹری پالیٹکس کا ایک حصہ ہے. ہمارے آئین میں اس بات کی اجازت ہے. اب آیا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے نہیں آتا، یہ بہتر طریقے سے جو لوگ اس کام سے منسلک ہیں، جو ہمارے وہاں پہ ایم پی ایز ہیں، ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ہوں گے یا اور اپوزیشن کی جماعتوں کے لیڈران ہوں گے، ان کے پاس ایگزیکٹ نمبر ہے. بٹ ایز فار ایز دا لیگل بیسز از کنسرن، میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹری پالیٹکس کے اندر ایک بڑی معمولی سی چیز ہے کہ جب کبھی بھی جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، ہی ڈز ناٹ ہیو دا میجورٹی، ہی ڈز ناٹ ہیو the power then to rule the province. So we'll see how the situation unfolds, and I'm sure کہ جو ہمارے لیڈران یہ کام کر رہے ہوں گے وہ جب تک نمبر گیم پورا نہیں ہوتا تب تک نیچرلی اس چیز کو لیکن مرزا صاحب اس کا اہم جز یہ ہوگا کہ جے یو آئی سے آپ کے طے پا جائے تو کچھ آر یا پار معاملہ لگا یا ابھی عالم برزخ کے اندر ہی ہے؟ دیکھیں اگین جو لوگ جو ہمارے لیڈران ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر بہتر طریقے سے کامنٹ کر پائیں گے. لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جے یو آئی کا پرسپیکٹو تو بہت کلیئر ہے. جے یو آئی کے مختلف لیڈران ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب خود ہوں، وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جے یو آئی کا مینڈیٹ جو خیبر پختونخوا کا تھا اس کو چرا کے پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا ہے. تو پریکٹیکلی پولیٹیکلی جے یو آئی کا پرسپیکٹو ماضی میں بہت واضح رہا ہے کہ ان کے ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات میں زیادتی ہوئی ہے اور ان کی جو وہاں پہ عددی صورتحال تھی اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک اور میں بھی پیپلز پارٹی بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. میں نے سنا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ دوسری جماعتوں سے لوگ لے کر آئیں. ایک تو یہ بات درست ہے یا نہیں، اور کن صوبوں کی طرف فوکس ہے، ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا مرتضی صاحب. دیکھیے کسی سیاسی جماعت کا بنیادی حق ہے کہ وہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کرے، اور یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ ہمیشہ اس تگودوں میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے ان کا عوامی رابطہ بہتر ہو سکتا ہے، کیسے وہ پبلک کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسیس کر سکتے ہیں، کون کون سے لیڈران ایسے ہیں جو کہ ان کو جو پبلک ایکسیس ہے اس کے اندر مدد کر سکتے ہیں. تو بلاول صاحب ان چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں، خود چیزوں میں عمل درآمد کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی فار اے پولیٹیکل پارٹی دس از دا رائٹ موو کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں جن کو آپ قائل کر سکیں کہ آپ کے منشور پر آئیں اور منشور پر آ کے انتخابات لڑیں. پولیٹیکل پارٹی صاحب there would be another move that would be right، وہ یہ کہ ان کا سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے طور پر. آپ کو یاد ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے افواہیں آنے لگی تھی کہ شہباز شریف صاحب کا ٹینیور کچھ ہوگا اور اس کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات آئے گی. پھر پریزیڈنٹ زرداری کے بارے میں ایک افواہ گردش کرنے لگی کہ وہ بھی صدر کی جگہ جو ہے ان کو کرسی چھوڑنی پڑے گی. یہ افواہیں بڑی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے حوالے سے پھیل رہی ہیں. اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ کیوں اتنی افواہیں پھیل رہی ہیں؟ دیکھیے پاکستانی سیاست کی خاص بات یہ ہے کہ ہمیشہ سنسنی تو ہمارے یہاں رہتی ہے، اور ود دی ایڈوینٹ آف الیکٹرانک اینڈ سوشل میڈیا میرے خیال میں سنسنی اور تیزی کے ساتھ پھیلتی ضرور ہے. میرے خیال میں اس طرح کی بات کرنا بڑا پری میچور ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں جب یہ گفتگو کی گئی تو اگین پری میچور تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ بلاول صاحب بنیادی طور پر ایک شہری کے طور پر، ایک سیاسی کارکن یا لیڈر کے طور پر ان کے لیے پاکستان کا انٹرسٹ پیراماؤنٹ ہے. اور جب پاکستان انڈیا کے درمیان تعلقات خراب ہوں، جب انڈیا پاکستان کے بارے میں وار مانگرنگ کر رہا ہو، ہیٹ مانگرنگ کر رہا ہو، تو آپ کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر ایک ایسی آواز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آرٹیکولیٹلی ایلیکوینٹلی ایکسپلین کر سکے. اور بلاول صاحب نے پیورلی فار دا لو آف پاکستان، ناٹ as part of government, as part of the cabinet, or aspiring to be the leader of the country، انہوں نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے ایک شہری کے طور پر اپنی محبت کا اظہار کیا پاکستان کے ساتھ، اور ماضی میں ان کی والدہ ہوں، ان کے نانا ہوں، ان کے والد صاحب ہوں، ان کا بھی یہی کردار رہا ہے. جہاں تک یہ چہمگوئی چل رہی تھی کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو ہٹا دیا جائے گا، تو جیسا کہ میں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ آئین میں اس کا طریقہ کار درج ہے.
تو صدر کے حوالے سے بھی وہ طریقہ کار درج ہے. تو اس کے لیے جو نمبر گیم ریکوائرڈ ہے وہ نمبر گیم کہاں سے آئے گا؟ تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ جو خبریں چلتی رہتی ہیں، قیاس آرائی ہوتی رہتی ہے، اٹ از اونلی پارٹ آف دیٹ. مجھے اس کے اندر کوئی لاجک نظر نہیں آتی. لیکن ابھی ایک اور قیائی ہوگی مرتضی صاحب، کیونکہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا ہے کہ اس ٹائم پر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہو رہی تھی تو بڑی پریمیچور تھی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، ایٹ لیسٹ ان دس ٹینیور. تو ذرا اس کو بھی واضح کر دیجئے گا. میں انیکا پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں. میرے لیے تو روز یہ دعا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس حکومت کو لیڈ کریں. میں ان کا ترجمان ہوں. میں اس حوالے سے بھی یہی چیز سوچتا ہوں. تو نیچرلی میرا پوائنٹ آف ویو تو ہمیشہ اپنے پارٹی کی قیادت کے فیور میں ہوگا، اپنے پارٹی کے لیڈر کے فیور میں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی والدہ کی لوئلٹیز ایک طرف مرتضی صاحب، آئی ریکگنائز دیٹ، لیکن میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے ابھی؟ نہیں، ابھی اگر آپ آج کیا 12 تاریخ ہے، 12 جولائی کو تو پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی مجھے. ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ایٹ لیسٹ مدت مریت جو اقتدار ہے یہ حکومت اپنا پورا کر لے گی، ٹینیور پورا کر لے گی؟ چلیں یہی بتا دیں. اگین یو سی، جب میں آج کی صورتحال دیکھتا ہوں تو اس صورتحال میں تو مجھے کوئی اس طرح کا ایشو نظر نہیں آتا. میرا یہ ماننا ہے کہ پچھلے 2.5-3 سال میں جو سیاسی پولرائزیشن تھی پاکستان کے اندر، اس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا، ہماری معیشت کو نقصان ہوا. لیکن دیکھیں جب سیاسی قیادت ساتھ بیٹھی، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، اس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کے اندر آئی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ایک امیڈیٹ ایڈوانٹیج جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب ماشاءاللہ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اس کے اندر کریڈٹ جو ہے پاکستان کی اعلیٰ سیاسی قیادت کو جاتا ہے، سب کو جاتا ہے کہ سب نے مل کر کام کیا اور ہم اس چیزوں کو، اپنے پرسیپشن کو بھی ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے معاشی حالات کو بھی ٹھیک کریں. سوری ہم کریں گے شارٹ، لیکن وہ اپنی جگہ پر. چلے آپ یہ بھی نہ بتائیں کہ حکومت مدت میعاد پورا کرے گی یا نہیں کرے گی، اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی. پارلیمنٹ تو یہاں 5 سال چلتی رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم کوئی اپنی 5 سال مکمل نہیں کر سکا، اپنی ٹینیور مکمل نہیں کر سکا. مرتضی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنا ٹینیور پورا کیا تھا نا، 3 مہینے کے لیے آئے تھے، 3 مہینہ پورا کیا تھا. اب آپ 3 مہینے کو 5 سال سے کمپیئر کریں. میں 5 سال والی کی بات کر رہی ہوں مرتضی صاحب. یو سی، ایز آئی سیڈ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ہم جب قیاس آرائی پر مبنی گفتگو کرتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا نہیں ہے. میں فیکٹس اورینٹیڈ گفتگو کرنے پر بلیو کرتا ہوں، اور مجھے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم یہ چیز نظر نہیں آتی. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ 2002 سے لے کے آج تک اسمبلیز نے تواتر کے ساتھ اپنا ٹینیور مکمل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی خوشائن چیز ہے. کاش کہ ہمارے جو وزرائے اعظم تھے وہ بھی اپنا اگر ٹینیور مکمل کر لیتے. میک سینس. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو قیاس آرائیاں ہیں وہ اکثر حقیقت میں تبدیل ہو جاتی